क्या मुताज़ी होना नहीं؟ اور کیا کہ انہوں نے ایزا اپنے اوپر اوڑھ لی. وہ بیچارہ اس پر جواب تھوڑی واجب ہے کہ تم کو جواب دے اسے اس کا. تو یہ بول رہے تھے کہ یار میں اب کیسے جان چھوڑا, جان نہیں چھوڑ سکتے میری, خود ہی بول رہے تھے میں تو یار تنگ آ گیا ہوں ٹیلی فون سے, اور کسی کام کا نہیں رہا, کام ان کو بہت کرنے ہوتے ہیں. تو میں اس لیے بولا, میرے کو بولا تم نے اچھی ترکیب بنا لی. میں نے شروع سے ترکیب بنائی, گلے میں پہنا نہیں موبائل. جب مہنگے تھے نا موبائل مہنگے, اس وقت بھی کسی نے اوپر گر دی کہ میں موبائل دلانا چاہتا ہوں آپ کو ثواب کے لیے, لیکن میرے کو نہیں چاہیے. میں نے کہا بھائی موبائل جب مہنگا تھا تب کی بات کرتا ہوں, اب تو ڈیٹے پٹاتا ہے, اتنا سستا ہو گیا. حکمت امیر سنت پہ لاکھوں سلام. کیوں کام کا فون کم آ گیا میرے. جب فون پی ٹی سی ایل تو تھا نا میرے پاس, سب ختم ہوئے. تو جب یعنی کہ پہلے تو ایک دور تھا کہ میں فون اٹینڈ کرتا تھا, اٹھاتا تھا, بس اتنے فون آتے تھے. اچھا ہاں جی بولو, کیسے یاد فرمایا, آپ کی آواز سننی تھی, یہ لیجئے میری وائف سے ذرا بات کر لیجئے, یہ میرے ہسبینڈ سے بات کر لیجئے, یہ میری ذرا بیٹی کو تسلی دے دیجئے, یہ ہماری امی جان بیمار ہیں ذرا ان کو دلاسا دے دیجئے. یہ میرا کام ہو گیا تھا, میں تو تنگ آ گیا بھائی. میں نے کہا میں کیا کروں یار, ایک فون میں پکڑوں تو بعض اوقات پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹے تک اس کو دیتے. دوستوں کی پوری منڈلی جمع ہوتی, باری باری سب مجھ سے بات کرتے, میری آواز مبارک سنتے, سمجھے ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو اس طرح وہ مطلب میں تھک گیا. پھر میں نے وہ آنسرنگ مشین لگا لی. مجھے معلوم ہوا کہ آنسرنگ مشین بھی آتی ہے, لاؤ یار یہ لگاتے ہیں, تو وہ بھی جام ہو جاتی ہے یار, بند ہو جاتی. اتنے فون آتے تھے, وہ سن کے میں تھک گیا. پھر میں نے دوسرے اسلامی بھائیوں کو تم لوگ سن لیا کرو, آہستہ آہستہ آہستہ. پھر میں بالکل ہی پیچھے ہٹ گیا ٹاٹا کر کے. میں نے کہا یار میرا کام فون نہیں ہے, میرے تو لاکھوں کروڑوں آدمی اب دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, دنیا بھر سے فون دے فون, ٹڑی 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 ٹڑی, چلتا ہی رہے چلتا رہے چلتا رہے. نہ کھا سکے نہ پی سکے نہ سو سکے نہ جاگ سکے آدمی. یوں مطلب میں مجبور ہو گیا. ہو سکتا ہے نگران شورا کو بھی آگے چل کر یہ کرنا پڑے, اس لیے کہ آدمی بیزار ہو جاتا ہے. یا تو بندہ رکھ لے اپنے ساتھ ہو کہ وہ اٹینڈ کرتا رہے اور جو کام کا لگے اس کی بات کرے, لیکن پھر اگلا بندہ نہیں ہوگا. ہر ایک کو آواز سننا ہے مجھے آپ کی, یہ بھی کام تو ہے نا یار. اس کے لیے تو بہت بڑا کام ہے نا, جو آواز سننا چاہتا ہے خالی آواز سننی ہے. کیسٹ سے, وی سی ڈی سے, مدنی چینل سے گزارا نہیں ہے. وہ دو بدو آواز سننی تھا کہ 4 آدمیوں کو بول سکے الحمدللہ میری بات ہوئی ہے. بات اتنی دیر بات ہوئی ہے, گھڑی کا بالکل ٹائم نوٹ کر دیں, میری اتنی دیر بات ہوئی ہے. یوں بولا نہ میں نے یوں بولا, انہوں نے یوں بولا, میں نے یوں بولا, اور ایک سوال کا تو میرے جواب بھی نہیں دے سکے. خیر آدمی یہ بیچارہ بھول جاتا ہے, لیکن کام بہت اچھا کرتے ہیں, بہت اچھا. پھر یہ تبصرے, یہ الگ فضولیات کا دروازہ کھلتا ہے. یہ واقعی یعنی کہ ٹیلی فون ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, عالمگیر مسئلہ بن گیا ہے. اخلاقی طور پر اس قدر بربادی ہے. باپا ابھی میرے ساتھ جو اسلام بھائی یہاں موجود ہے, ہم لے گئے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی باپا تک بات پہنچائیں کہ جیسے یہ SMS فری کر دیے نا باپا جی, اور تو اسی میں کالیں بھی رات میں اور سستی اور اس طرح کا انداز ہے. نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں لگے ہوئے رات بھر, اور یہ بتاتے میرے اسلام بھائی جو ساتھ بیٹھے ہوئے کہ بڑے آئیں, بزرگ آئیں, باپ آئے, ماں آئے, اس نوجوان کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, اور بس وہ موبائل پر رات بھر فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کر لگے ہوئے ہیں. یہ ان کو بل کا اتنا مسئلہ بھی نہیں رہا. اتنی غیر اخلاقی حرکات اس موبائل. اب موبائل ہے ہاتھ میں, بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور اس نے اخلاق کی, جیسے ٹی وی بابا اخلاق کے طور پر کس قدر بربادی پھیلاتا رہا, جی جی, اب ایسا لگتا ہے اب بھی پھیلا رہا ہے یقیناً. موبائل فون اب بابا یہ بہت زیادہ بد اخلاقیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ مدنی چینل تو ہم خوش ہو رہے ہیں, باقی کوئی سب تھوڑی دیکھتے ہیں مدنی چینل. پڑھی نہیں ہے, ڈرامہ فلمیں اور ڈانس اور یہ دیکھنا ہے, لوگوں کو موسیقیاں سننی ہے. تلاوت اور نعت ان کو تھوڑی اچھی لگتی ہے, ان کے لیے تو سننے کے لیے کان چاہیے یار. سب کے پاس وہ کان کا ہے. بہت تباہی ہے, بہت تباہی ہے. وہ مولاناؤں کو دیکھے کون یار, ماڈرن چاہیے, ماڈرن, اپ ٹو ڈیٹ. بہت تباہی ہے. تو اب یہ ٹیلی فون کے جو نقصانات آپ نے بولنے تھے وہ بول دیے سوال میں, ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے مطلب کہ وہ
مدنی پھول دیے جو ایسا کرتے ہیں. لیکن جو ایسا کرتے ہیں اس وقت وہ ہو سکتا ہے فٹ پاتھ پہ یا ہوٹل میں بیٹھ کے وہ لگے ہی ہوں گے. آپ کی بات اور میری بات سنیں گے کب؟ ان تک آواز کیسے پہنچے گی؟ ہمارا مدنی مقصد ہے نا. چلے مدنی مقصد دوہرا دیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور پھر ہمارا عزم بھی تو ہے نا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور بابا کیا آواز لگائی آپ نے. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. بلکہ ضرورت نہیں ہے تو میں تو پہلے بھی سمجھاتا رہا، اگر ضرورت نہیں ہے، آپ بہت سو ضرورت نہیں پڑتی. جب یہ موبائل نہیں تھے اس وقت کیا کرتے تھے آپ؟ موبائل کا نام بھی بہت بعد میں سنا ہے، بہت بعد میں. ابھی چند سال سے موبائل عام تو ابھی حال ہی ہوئے، میرا خیال ہے بہت کم عرصہ ہوا ہے. تو تھوڑے عرصے سے موبائل دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں موبائل لوگوں کے پاس. پہلے موبائل جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ ایسا سمجھ میں آتا ہے پارٹی ہے. خاص کر یعنی کہ میں نے اس سے سائیں بھائیوں سنی یہ باتیں کہ کبھی جیسے کسی کو روپ ڈالنا ہو نا، شخصیت کے پاس جانا ہو، پارٹی بڑی، تو اس دوستوں کا موبائل لے کر جاتے تھے، ہاتھ میں لے کر. تو یار پارٹی ہے یار یہ. ہاں موبائل جس کے ہاتھ میں وہ پارٹی پہلے مانتے تھے لوگ اس کو. تو اس لیے اب تو موبائل آپ کے سامنے پوزیشن. اس لیے جس کو ضرورت نہیں ہے وہ یار اس سے جان چھڑا لو. صحیح بولتا ہوں، مطلب فضولیات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے فوائد بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. ہر ایک کو ضرورت نہیں پڑتی. ہاں جیسے وہ نگران شورا کی مثال دی میں نے، تو یہ خود بولنے کے میں کیا کروں، تنظیمی کام میرا سب ڈسٹرب ہو جائے گا میں اگر یہ چھوڑ دیتا ہوں تو یہ مجبور ہیں. اور اس کے علاوہ بعض اسلامی بھائی ذمہ داران مجبور ہوتے ہیں. باقی ہر ایک کی اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی، ہر ایک کے اتنے جاننے والے نہیں ہوتے. اب آپ کے کتنے یار دوست، کتنے جاننے والے، کتنے ان میں 3.5 تو ہوتے ہیں یار اپنی گلی کے محلے کے. تو وہ ویسے ہی کانٹیکٹ تو ہو ہی جاتا ہے مسجد میں. تو خواہ مطلب یہ آپ رکھتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں. پھر اس کے نقصانات بھی الگ نقصانات بھی ہیں اس کے. یہ ریز جو نقصان کرتی ہیں، یہ اخباروں میں آتا ہے اس طرح کا کبھی کبھی کہ نقصانات اس کے. تو یار اس کو نہیں، جان نہیں چھوڑا لو یار. جس کو ضرورت نہیں یار ختم کرو یار، چھٹی کرا دو. کوئی ہے چھٹی کرانے والا؟ موبائل آج سے بند، ختم، رکھنا ہی نہیں اپنے کو، ضرورت ہی نہیں ہے. تو 2-4 ہیں ماشاءاللہ، رکھا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، اور لینا بھی نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس موبائل ماشاءاللہ ہے. میرے غریب اسلام بھائی ہیں یار جن کے پاس ہے ہی نہیں ہے. چلو جن کے پاس ہے وہ جان چھڑا لو. کون چھڑائے گا جان؟ کہ اب یار چھوڑو اس کو، ختم کرو. ماشاءاللہ کچھ 10-12 اسلام بھائی لگتا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اکثریت جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یار جب یہ جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں، ہم آپ ان کو مطلب سمجھانے بیٹھے، اپنے جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لگے ہوئے جو ہماری سنتے ہی نہیں، تو براہ راست سنتے ہیں بالمشافہ، ہاتھوں ہاتھ. تو نہیں یہ نشہ چڑھ گیا اس کا، ایک طرح کا یہ بھی نشہ ہے کہ اس کے بغیر، موبائل کے بغیر چین نہیں ہے. جب تک موبائل پڑھے، وہ گھنٹی اس کی بجی، بیل ہوئی اس کی SMS کی، جب تک پڑھیں گے نہیں چین نہیں پڑتا ہوگا. جاگتے ہوئے سب سے پہلا کام ہی جو ہے نا موبائل کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کا. سوتے ہوئے اس سے آپ پیشاب کے لیے اٹھتے ہوئے تو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں ان کو، یار کچھ SMS تو نہیں آیا. SMS پڑھ کے بھی پاگل ہو جاتے ہوں گے، بس ذہنی مریض بن جاتے ہوں گے. میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، میں فالتو باتوں، میں فالتو چیزوں سے رہوں دور ہمیشہ. چپ رہنے کا اللہ اصلی کا تو سکھا دے،
چپ رہنے کا اللہ اصلی کا تو سکھا دے اللہ مجھے کر دے عطا کفر مدینہ اللہ مجھے